درود پاک پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلتیں، اتنی زیادہ برکتیں اور رحمتیں ہیں نا کہ میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی نا تو آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ سچی میں لائف میں اتنے زیادہ معجزے ہو جاتے ہیں جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں۔ جب میں پہلے درود ہجری پڑھا کرتی تھی نا تو اس کی اتنی زیادہ برکتیں ہیں نا، میں آپ لوگوں کو کیسے بتاؤں۔ جب آپ لوگ میرے اس چینل کی دوسری یا تیسری ویڈیو دیکھیں گے اس پہ میں نے درود ہجری کے بھی معجزے وغیرہ بتائے ہیں کہ میری لائف کیسے چینج ہو گئی تھی۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں درود ابراہیمی نے کیسے میری لائف چینج کی ہے۔ پہلے نا مجھے درود ابراہیم تھوڑا سا لانگ لگتا تھا، میں کہتی تھی یار یہ تھوڑا سا لمبا ہے۔ نماز میں پڑھتی تھی ویسے آگے پیچھے نا، جب وظیفہ پڑھتی تھی نا تو تب میں اول آخر 11 بار پڑھتی تھی، لیکن جب میں نے نا اس کے معجزے دیکھے، اس کی رحمتیں دیکھی نا تو میں نے پڑھنا سٹارٹ کر دیا۔ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ نا میں نے ایک رجسٹر لیا، وہاں پہ میں نے درود پاک لکھنا شروع کر دیا۔ مجھے درود پاک لکھنے سے اتنی محبت ہو گئی کہ پھر مجھے نا وہ پڑھنا مشکل نہیں تھا لگتا۔ پھر میں نے درود ابراہیمی ایسے پڑھنا سٹارٹ کر دیا۔ پہلے میں 10 پڑھتی تھی، 10 بار پڑھتی، پھر 20 بار، پھر 30 بار، مین کے میں نے نا آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اور جب میں نے وہ پڑھنا سٹارٹ کیا نا تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے بہت زندگی میں سکون آ گیا ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کس چیز کے لیے پریشان ہیں، آپ کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے، آپ کا جو ذہنی سکون ہوتا ہے نا وہ سکون میں آنا شروع ہو جائے گا۔ تو مجھے نا درود پاک سے محبت شروع ہو گئی۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے آج کوئی ایسی چیز ہے جو رہ گئی ہے جو میں نہیں پڑھ رہی۔ میں نے کاؤنٹر والی تسبیح رکھی ہوئی ہے اپنی، اور اس پہ نا میں ایسے کرتی ہوں، تسبیح پڑھتی ہوں۔ پہلے میں نے کیا کیا کہ 10 دفعہ پڑھا، پھر 20 دفعہ، اب الحمدللہ 1 گھنٹے میں میری 100 بار ہوتا ہے، کیونکہ درود ابراہیم تھوڑا لمبا ہے لیکن ابھی تو میری سٹارٹنگ ہے نا۔ سٹارٹنگ میں اتنا سکون ملا ہے، میں نے جولائی میں پڑھنا سٹارٹ کیا تھا، اور جولائی میں اللہ کا شکر ہے میری یوٹیوب کی انکم آئی۔ پھر اس کے بعد جولائی میں میرے تھوڑے سے حالات بہتر ہو گئے، آہستہ آہستہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نواز دیا جس چیز کی مجھے خواہش تھی۔ اور میں انشاءاللہ کوشش کر رہی ہوں کہ جو میں 1 گھنٹے میں 100 بار پڑھتی ہوں نا، میں میری 200 بار پڑھوں، 300 بار پڑھوں۔ اس طرح اپنی جو ہے نا، اپنی آپ لوگوں کے ساتھ رحمتیں شیئر کرتی ہوں کہ رحمتیں کیا ہوئی میرے اوپر۔ رحمتیں یہ ہوئی کہ وہ جو نماز میں دل نہیں تھا لگتا، وہ جو میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، اوور تھنکنگ کرتی تھی، میں کہتی تھی یار فلاں بندے نے میرے بارے میں یہ بات کر دی ہے، فلاں نے یہ کمنٹ کر دی ہے، نہیں اب میں ایسا بالکل بھی نہیں کرتی۔ اب مجھے کوئی کمنٹ کرتا ہے نا میں سیدھا بلاک کر دیتی ہوں۔ اب میرے بارے میں کوئی بات کرتا ہے نا میں توجہ ہی نہیں دیتی۔ اور میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں درود پاک پڑھنے سے ایسا ہوا کہ میری اور میرے ہسبینڈ کی جو لڑائی تھی نا وہ ہمیشہ ہر 1-2 دن بعد ٹھیک رہتے تھے، پھر دوبارہ ہماری بہت زیادہ لڑائی رہتی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہو جانی، چڑچڑاپن، غصہ۔ لیکن اب وہ مجھے غصہ کرتے ہیں نا تو میں کیا کرتی ہوں، میں توجہ ہی نہیں دیتی، میں نوٹ ہی نہیں کرتی کہ مجھے بول کیا رہے ہیں، کیا رہے ہیں، میں اگنور کرتی ہوں، میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیتی ہوں۔ اس سے یہ ہو گیا ہے کہ اب ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو لڑائی جھگڑا تھا وہ کس بات پہ ہوا ہے۔ تو ماشاءاللہ۔ اور دوسرا پھر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، بچے بہت ضدی ہوتے ہیں، بچے کھانا نہیں کھاتے، آپ کی بات نہیں مانتے، تو میرا فخر ایسے ہی تھا۔ میں نے نا درود پاک پڑھنا شروع کیا، میں نے اس پہ دم کرنا، اس کو بھی میں نے بولا کرنا کہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھا کرو درود پاک۔ تو پھر میں نے نا جب اس کے اوپر دم کرنا درود پاک، تو میرے بیٹے نے میری ہر بات ماننی، پھر کھانا بھی ٹائم پہ کھانا، اس طرح ضدی چڑچڑاپن اس نے چھوڑ دیا۔ اور پھر جی ایک چھوٹا سا قرض تھا، زیادہ بڑا نہیں تھا، بڑا قرض ابھی اترا نہیں ہے، لیکن زندگی رہی نا تو انشاءاللہ جنوری فروری تک وہ قرض بھی اتار دیں گے ہم لوگ، کیونکہ جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں ان کو تو پتہ ہے میرا کس چیز کا قرض ہے۔ اور میرے پاس نا ایک چھوٹا سا قرض تھا تقریباً 1.25 لاکھ کا نا، تو وہ جناب میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا آہستہ آہستہ کر کے۔ اللہ تعالیٰ اتنی رحمتیں دیتے ہیں، اتنی برکتیں دیتے ہیں، آپ کو اچھے اچھے خواب آتے ہیں، آپ لوگوں کی سوچ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتے ہیں۔ تو مجھے لگا کہ چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ میں نے بس پڑھنا شروع کیا، اور جب میں کہتی ہوں نا کہ آپ سچی نیت سے اور یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں نا تو آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ بہت ساری بہنیں یہاں پہ آئیں گی کہ آپ ہم نے فلاں وظیفہ بھی کیا ہے، ہم تو اتنی بار درود پاک پڑھے ہیں۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتی ہوں، جب میں درود پاک پڑھتی تھی نا تو میں اپنی توجہ کے ساتھ نہیں تھی پڑھتی، بس ایسے ہی درود ابراہیمی جیسے نماز میں پڑھتے ہیں تیزی تیزی سے پڑھ کے نا، بس اس طرح۔ لیکن جب میں نے توجہ کے ساتھ ہر ایک لفظ کو ایک ایک کر کے پڑھنا شروع کیا تب مجھے اصل سمجھ آئی، اور تب میں نے اپنا یقین پختہ کر لیا کہ یار سب سے پہلے نا درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں نا جب ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو کہ یہ فرشتے آپ سے سلام درود بھیجتے تو آپ بھی درود پاک پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ درود پاک بہت بڑی طاقت ہے۔ میں
آپ کو بتا نہیں سکتی، کیونکہ استغفار تو ایک طاقت ہے، لیکن درود پاک میں بھی بہت طاقت ہے، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابھی شروع کر لیں، تھوڑا سا مشکل لگے گا آپ کو، آپ پہلے 10 دفعہ پڑھنا شروع کریں، پھر 20 دفعہ، پھر 30 دفعہ، جتنا آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں۔ اور جو شارٹ درود ہجری ہے نا، اس کی تو میں کیا ہی بتاؤں برکتیں، اتنی برکتیں ہیں نا۔ تو میں یہ پڑھتی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے میٹرک کے پیپر دینے تھے، میری کوئی تیاری نہیں تھی، اس دوران میری امی کو کینسر تھا، تو بس میں ایسے ہی تیاری کے بغیر پیپر دینے چلی جاتی تھی۔ تو اللہ کا شکر ہے میرا رزلٹ اتنا اچھا آیا کہ میں اتنے اچھے نمبر لے کر پاس ہو گئی۔ اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میرا جو پہلا بیبی ہونے والا تھا نا، میرا بیٹا، مین کہ ابھی وہ 8 سال کا ہو گیا، تو جو میرا پہلا بیٹا ہونے والا تھا نا، اس کی بار ایسا ہوا کہ ڈاکٹر نے بولا کہ اس کو تو اپینڈس ہے، ٹھیک ہے، اور یہ یا تو بیبی ختم کرنا پڑے گا یا اس کو بچانا پڑے گا۔ تو میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا درود ہجری۔ میں نے اتنا پڑھا کہ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی، بڑے ڈاکٹر کے پاس نا، وہ جو بڑی الٹراساؤنڈ کرتے ہیں، یہاں سے گجرات گئی، وہاں پہ آپ لوگوں نے سنا ڈاکٹر رفیع ہیں، وہاں گئی نا، تو یہاں سے ڈاکٹر نے ریفر کر دیا کہ آپ جائیں، اس کو اپینڈس ہے، یہ تکلیف بہت زیادہ ہو جائے گی، تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اچھا، جب میں درود پاک پڑھتی گئی سارے راستے میں، رات کو بھی پڑھتی گئی، اور پھر جا کے جب ڈاکٹر نے چیک کیا نا، ڈاکٹر نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے یہ۔ اور یقین کریں، اللہ کی قسم، وہ ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے جنہوں نے مجھے اپینڈس کا بولا تھا۔ میں آپ لوگوں کو کیسے معجزے بتاؤں، کیسے نہ بتاؤں۔ سچی میں یہ چیزیں چھپا کے رکھنی چاہیے، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آپ کا ایمان، آپ کا یقین بہت کامل ہونا بہتر ہے۔ آپ لوگ جب ان چیزوں پہ یقین کرتے ہیں نا، تو آپ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا، کہ اس کے بعد نا میری نا طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، تو مجھے ایک تو مائیگرین کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا مجھے نا نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے۔ تو پھر ڈاکٹروں نے بولا کہ اس کو نا اس کا مائیگرین کا مسئلہ ہے، تو اس کو فلاں میڈیسن دے تو آرام آئے گا، لیکن میں نے میڈیسن کوئی نہیں کھائی، میں نے جسٹ درود پاک پہ یقین رکھا۔ اور نہ پھر میں جب درود پاک پڑھتی رہی، میرے دماغ میں اتنا سکون مجھے ملا نا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ نے پہلے نا اپنی نیت کرنی ہے، پڑھا کریں، اور میرے کمنٹ سیشن میں بھی آپ نے یہی بولنا ہے کہ آپ درود پاک لکھ رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں۔ اور جب سے میں نے بھی لکھنا شروع کیا ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت سکون ملتا ہے۔ روز کا ایک پیج کمپلیٹ کر لیتی ہوں، لیکن کبھی ٹائم نہیں ملتا مجھے، لیکن میرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو بزی کرتی ہوں۔ اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جہاں پہ درود پاک لکھا رہتا ہے نا، روز قیامت یہ درود پاک کیا کہتے ہیں، وہ شفاعت کرے گا، کیا بولتے ہیں، کہ جہاں لکھا ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ ثواب اتنی دیر تک آپ کو ثواب ملتا رہتا ہے، سچی میں۔ تو اس لیے پھر میں نے نا یہ لکھا تھا، کہیں میں نے پڑھا تھا، لیکن مجھے وہ واقعہ یاد نہیں ہے، میں نے ایسے ہی بول دیا، لیکن میں نے پڑھا تھا کہیں پہ کہ جہاں پہ درود پاک لکھا رہتا ہے نا، تو وہ اتنا آپ کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ اگر میں مر بھی گئی، اگر مجھے کچھ ہو بھی گیا، تو میرے ہاتھوں کا درود پاک لکھا رہے گا، مجھے ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں، آپ اس کو شیئر کیا کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی ایک بندہ بھی درود پاک پڑھے گا، تو آپ پہ کتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو اس لیے کہ اگر میں ایک دفعہ درود پاک پڑھوں گی تو 10 رحمتیں نازل ہوں گی، اور اگر میں 100 بار درود پاک پڑھوں گی تو 1000 رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو اس لیے کہ آپ جتنے لوگوں کو میری ویڈیو شیئر کریں گے، یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے، آپ کی وجہ سے جتنے لوگ درود پاک پڑھیں گے، اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اپنا نام بھی مجھے بتایا کریں، تاکہ میں دعا ضرور کیا کروں، درود پاک میرا کمپلیٹ ہوگا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ پھر میں اپنی وہ تمام بہنوں کے لیے مجھے جو کمنٹ میں کہتی ہیں، ان کی میں الگ سے نام لکھ لیتی ہوں، اور پھر میں دعا ضرور کرتی ہوں۔ تو میں نے سوچا چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو شیئر کرتی ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے۔ یہاں پہ جی آلو انڈے کا سالن بنا رہی تھی، آج طبیعت میری بہت زیادہ ڈاؤن ہوئی تھی، لیکن پھر بھی مجھے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنانی تھی۔ آپ لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ وظیفے کی ویڈیو اپلوڈ کیا کریں، ہمیں بہت فائدہ ملتا ہے آپ کے وظیفے سے، استغفار سے ہماری زندگی میں بہت سکون آیا ہے۔ اور میری جو درود ہجری والی ویڈیو ہے، وہ بھی آپ ضرور دیکھا کریں، ضرور دیکھیں جا کے، اس میں بھی بہت زیادہ فضیلت میں نے بتائی بھی ہے۔
تو چلیں جی، یہاں پہ بس میرا جو سالن ہے وہ ریڈی ہو چکا تھا۔ یہی تھی کہ آج کی روٹین میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کر دوں اور وظیفہ شیئر کر دوں۔ استغفار میں بھی بہت طاقت ہے، درود پاک میں بھی بہت طاقت ہے۔ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے ظاہرہ بندہ، اور اب یہاں پہ لوگ مجھے بولیں گے کہ آپ ہی کیا ہم ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کی زبان پاک ہوتی ہے، آپ کی زبان پاک ہو نا تو پھر آپ ہر چیز پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں تو کہتی ہوں کہ وضو نہیں بھی ہے نا آپ کا تو آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، برکتیں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے جتنا آپ درود پاک پڑھیں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور کچھ لوگوں کو نصیب ہوتی بھی ہے، میں نے دیکھا ہے نا، کافی سارے لوگوں کو نا بہت زیادہ رحمتیں برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے نا کمنٹ میں آگے پھر مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کی لائف میں کتنا فرق پڑا ہے، کیا آپ کو درود پاک پڑھنے سے کیا ملا ہے، اور مجھے بھی بتانا ہے کہ آپ کی کیا، جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو کیسے کیسے معجزے نظر آئیں، کیسی رحمتیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ مجھے نا بتانا نہیں چاہیے، یہ باتیں چھپا کے رکھنی چاہیے۔ تو مجھے لگتا ہے بہت سارے معجزے ہوتے ہیں آپ کی لائف میں، بہت ساری لائف آپ کی چینج ہو جاتی ہے جب آپ دیکھیں درود پاک اور استغفار کے علاوہ جب آپ کوئی اور وظیفے پڑھے ہوتے ہیں۔ کافی سارے لوگ اپنے اوپر وزن ڈال کے پتہ نہیں کتنی کتنی دفعہ صورتیں اور کچھ بہت ہیوی پڑھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نا پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہو رہا، ہم لوگ پریشان ہیں، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، تو اس طرح ٹینشن رہتی ہے لائف میں۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح نا اپنی لائف میں تھوڑا سا چینج لے کر آئیں، اور انشاءاللہ سب بہتر ہوگا اگر آپ لوگ بہترین سوچیں گے، بہترین خیال لائیں گے اور اچھا یقین رکھیں گے نا، تو آپ کی لائف بہت چینج ہوگی۔ ابھی بھی آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہوئے بھی آپ کو اوپر درود پاک نظر آ رہا ہوگا، آپ پڑھ لیں، اور جو چھوٹا درود پاک ہے وہ بھی پڑھ لیں، بڑا ہے وہ بھی پڑھ لیں، کیونکہ بہت ساری برکتیں ہیں درود پاک کی، آپ کی سارے مسئلوں کا حل ہی درود پاک میں ہے۔ اچھا، اس کے بعد جی میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہوئی تھی ویسے نا، تو پھر میں اپنی دوسری بھابھی کی طرف آ گئی تھی، انہوں نے بھی نا رینٹ پہ گھر لیا، تو پھر میں ان کی طرف آ گئی تھی۔ میں یہاں پہ آئی تو بھابی نے فوراً سے کمبل مجھے نکال کے دیا کہ آپ سردی ہے، آپ اس میں بیٹھ جاؤ، تو پھر میں نے کہا چلو سردی ہے تو ادھر ہی نا میں آج کمبل میں نا بیٹھ جاتی ہوں، باہر بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی ہوئی ہے، آزاد کشمیر میں نا موسم بہت چینج ہو گیا ہوا ہے، اسپیشلی شام کے ٹائم اور ایک صبح کے ٹائم نا، تو دن کے ٹائم دھوپ ہوتی ہے، خیر اتنی کو نہیں ہوتی وہ سردی نا۔ اچھا، یہ میرے بھائی کا آفس ہے، میرے بھائی استخارہ کرتے ہیں، اور وہ مولانا مفتی ہیں، تو ماشاءاللہ ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہیں بہت بڑے بڑے، ہر چیز کا ان کے پاس کورس ہے، جو عالم کورس ہوتا ہے نا انہوں نے وہ کیا ہوا ہے، تو کافی سارے لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں، اپنے مسائل حل کرواتے ہیں، شکر الحمدللہ کافی سارے لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ ان کی آئی ڈی ہے ٹک ٹاک پہ پیر اویس کے نام سے، آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی، اور یوٹیوب پہ ان کا چینل بھی ہے پیر اویس کے نیم سے، اور انسٹا بھی ہے، تو آپ جہاں پہ بھی ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، نمبر بھی ان کی بائیو میں لنک میں ہوگا، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ بس میں چلتی ہوں گھر، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ چھوٹی سی ویڈیو شیئر کی تھی، امید کروں گی کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور ایک اچھا سا کمنٹ کیجیے گا۔ اوکے جی، خدا حافظ۔